السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں مکمل تفصیلات دوں گا، جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن، NTS اور FPSC کے ایگزامز میں اور بھی پاکستان کے جو بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہیں اس میں ہسٹری کے جو MCQ آتے ہیں ان کو میں مکمل ڈیٹیل میں ایک سکیچ بنا کے آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کے ذریعے آپ کو آپ کا مائنڈ سیٹ اپ بلڈ ہو جائے گا اور اس سے آپ کو MCQ یاد رکھنے میں ایک آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ کریں وہ ہسٹری 1600 سے 1857 تک ہم سٹارٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم 1857 سے ابھی 2023 تک کریں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بیسیکلی یہ کمپنی تھی جو کہ 1600 میں UK کے اندر مرز وجود میں آئی۔ اس کمپنی کا مقصد ٹریڈنگ تھا، تجارت کرنا تھا، اور ان کا سب سے جو اہم ٹارگٹ تھا وہ بھارت تھا، ہندوستان میں یہ آ کے اپنی ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، اور یہیں پہ ان کا مقصد تھا حکومت کرنا، کیونکہ ہندوستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ قدرتی وسائل تھے جس کی وجہ سے ہندوستان ان کی نظر میں رہا۔ تو اب اس کمپنی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت یہ کمپنی بنی تو اس وقت برٹش کی جو کوئین تھیں وہ ایلزبتھ تھیں، اور یہ سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی سب سے پہلی فیکٹری لگائی، یہ MCQ PPSC کے ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی کمپنی اپنی کام پہ سیٹ اپ کی، تو وہ انہوں نے سورت ایک انڈیا کی جگہ ہے وہاں سے انہوں نے شروع کی۔ اس کے بعد MCQ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس مغل بادشاہ کے دور میں اس کمپنی کو اجازت دی گئی تجارت کرنے کے لیے، تو یہ جہانگیر مغل بادشاہ تھے، اس کے دور میں ان کو اجازت دی گئی، اور ایک کیپٹن ہیگنز تھے جو ان کے پاس آئے، جہانگیر کے پاس، وہ 1608 میں آئے۔ اس کے بعد سر تھامس آئے تھے، وہ 1615 میں آئے تھے۔ اس کے بعد جو برٹش ایکسپیلڈ کیا تھا ڈچ فرام انڈیا، تو یہ 1623 میں ہے۔ اس کے بعد ڈچ کیم ان انڈیا، یہ 1602 میں ہے۔ ڈنمارک کیم ان انڈیا 1616 میں ہے۔ فرانچائزز ایسٹ انڈیا کمپنی 1664۔ واسکو ڈے گاما پرتگال کا، یہ 1498 کے اندر آیا۔ بیٹل آف وینواش برٹش ایکسپیلڈ فرانچائز فرام انڈیا، یہ 1760 کے اندر آئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی جو ہندوستان میں موجود ہندوؤں کو ہی صرف ریپرزینٹ کرتی تھی، اور یہ جماعت 1885 میں A.O. ہیوم نے بنائی تھی، اور یہ ایک بیوروکریٹ تھے۔ اس کے بعد اس کی جو پہلی کانفرنس ہے وہ 1885 میں ممبئی میں ہوئی تھی، اور پریزائڈڈ کی گئی تھی بنارجی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل ممبر تھے اس کے اندر وہ 70 تھے، اور اس میں سے 2 مسلمان تھے۔ سیکنڈ کانفرنس 1886 میں آئی، وہ کلکتہ، اور پریزائڈڈ کی گئی تھی نہرو جی نے، اور اس کے اندر 33 مسلم تھے۔ تھرڈ کانفرنس 1887 میں مدارس میں تھی، اور پریزائڈڈ کی گئی تھی بدر الدین طیب جی نے، اور یہ پہلا مسلمان تھا جس نے انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت کی تھی۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ کانگریس گیو امپورٹنس ٹو ہندی اوور، یہ اردو کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد کانگریس اگینسٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ رائٹ آف دا مسلم ان 1909، 1909 کے اندر کانگریس نے مسلمانوں کے حق کے آزادی کے لیے انہوں نے مخالفت کی تھی۔ 1937 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر 715 سیٹس انہوں نے جیتی تھیں، اور 1945 سے 1946 میں جو الیکشن ہوئے تھے پروویژنل سیٹس کے اوپر، ان کے اندر انہوں نے 1923 سیٹس جیتی تھیں آؤٹ آف 1585 میں سے۔ بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ مسلمانوں کی واحد جماعت تھی جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ یہ 30 دسمبر 1906 میں بنی تھی، اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ نواب سلیم اللہ خان صاحب ہیں، اور یہ ڈیزالوڈ ہوئی ہے 14 اگست 1947 میں، جس وقت پاکستان بنا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لکھنؤ میں ہے، انڈیا کے ایک شہر لکھنؤ میں ہے۔ اس کی جو پہلی میٹنگ تھی وہ کراچی کے اندر 1906 میں ہوئی تھی۔ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے یہ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جس نے اس کی صدارت کی تھی اس کا نام ہے سر آغا خان، اور یہی مسلم لیگ کے سب سے پہلے صدر بھی تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی سیکنڈ میٹنگ ہے وہ امرتسر میں ہے، اور اس کی جو صدارت تھی وہ سید امام علی نے کی تھی۔ اس کے بعد تھرڈ میٹنگ اس کی جو ہے وہ دہلی میں ہے،
اور یہ سر آغا خان نے جو مسلم لیگ کے صدر تھے انہوں نے کی۔ اس کے بعد 1937 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر مسلم لیگ کو 108 سیٹس جیتی تھیں 492 میں سے، اور 1946 کے اندر جو صوبائی ہوئے تھے الیکشن ان کے اندر انہوں نے 425 سیٹس جیتی تھیں، اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر انہوں نے 30 سیٹس جیتی تھیں۔ اس کے بعد جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ قائد اعظم جوائنٹ مسلم لیگ، قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 کے اندر مسلم لیگ جوائن کی تھی، اور انہوں نے 1906 میں کانگریس جوائن کی تھی، اور انہوں نے 1920 میں کانگریس چھوڑی تھی۔ قائد اعظم بیکیم پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم، قائد اعظم صدر بنے تھے 1934 کے اندر۔ قائد اعظم جوائنٹ کانگریس 1906، قائد اعظم لیفٹ کانگریس 1920، فاطمہ جناح جوائن مسلم لیگ 1939، لیاقت علی خان جوائن 1923، اور علامہ محمد اقبال نے 1922۔ یہ اکثر سارے جو میں نے فگر بتائے ہیں یہ تمام پنجاب پبلک سروس کمیشن اور باقی جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کے اندر یہ سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے پارٹیشن آف بنگال کا۔ بنگال اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ تھا، اور انگریزوں کے لیے بہت پرابلم تھی اس صوبے کو مینیج کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے اس کی پارٹیشن کی۔ پارٹیشن آف بنگال 16 اکتوبر 1905 میں ہوئی۔ لارجسٹ بائی ایریا اینڈ پاپولیشن ان دا سب کنٹیننٹ، وہ بنگال ہی تھا۔ 3 ڈسٹرکٹ بنگال سیپریٹ فرام آسام ان 1884۔ اس کے بعد ہمارے پاس چٹنگانگ کمشنر گیو دا پروپوزل آف سپریشن آف بنگال، یہ انہوں نے کب دیا تھا؟ 1892 کے اندر۔ بنگال کی پارٹیشن ہوئی 1905 میں تھی، لیکن 1892 میں انہوں نے ایک پروپوزل دیا تھا۔ بنگال واز ڈیوائیڈڈ انٹو 2 پارٹس، اس کے 2 پارٹس تھے، ایک ایسٹرن بنگال تھا اور اس کے اندر مسلم تھے میجورٹی میں، اور ایک ویسٹرن بنگال تھا، اس کے اندر ہندو میجورٹی میں تھے۔ اس وقت جو وائسرائے تھا وہ لارڈ کرزن تھا، اور جو ہمارے پاس سویڈش موومنٹ تھی وہ 1905 میں ہندو اگینسٹ پارٹیشن آف بنگال۔ وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سویڈش موومنٹ تھی وہ کب آئی تھی؟ وہ بنگال کی پارٹیشن کے وقت آئی تھی، کہ اس وقت جو انگریزوں کی پروڈکٹس تھیں وہ ہم نہیں خریدیں گے۔ اس کے بعد اس جو بنگال کی پارٹیشن تھی اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ اس کی پارٹیشن ہو، یہ 1911 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آج کی یہ کچھ ٹاپک تھے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔